نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ما قبل میں بیان ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بے شک وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جی. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے. جی بے شک. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا. بے شک بے شک بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے، جن کے دلوں میں آزار یعنی کہ نفاق ہے، جو منافق ہیں انہیں تم دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، جو بظاہر دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں اور دلوں میں نفاق ہے. تو اب تم انہیں دیکھو گے کہ وہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں. یقولون کہتے ہیں نخشى ان تصيبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، ہم اس لیے یہود و نصارہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. جیسے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا کہ میں یہود و نصارہ کی دوستی سے بیزاری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے آنے والے حوادث سے اندیشہ ہے، مجھے ان سے راہ اور رسم رکھنی ضرور ہے. یہ عبداللہ بن ابی منافق نے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے، بے شک بے شک. تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مظفر و منصور کرے، کامیاب عطا فرمائے، ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اسلام کو تمام دین پر غالب کر دے اور مسلمانوں کو ان کے دشمن یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے دے. بے شک. اور چنانچہ یہ خبر صادق ہوئی. اور بھی کرمہ تعالی مکہ مکرمہ اور یہود کے شہر فتح ہوئے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل. سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے. او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی حکم، جیسا کہ سرزمین حجاز کو یہود سے پاک کرنا اور وہاں ان کا نام و نشان باقی نہ رکھنا، یا منافقین کے راز افشا کر کے انہیں رسوا کرنا. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، بے شک. پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتا رہ جائے. اپنے دلوں میں کیا چھپایا تھا؟ یعنی کہ نفاق اور منافقین کا یہ خیال کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کے مقابل میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ان کے دلوں میں تھا. آگے اللہ بیان فرمایا يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی، جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی.
اپنے حلف میں پوری کوشش کریں. انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، تو ان کا کیا دھرا سب اکارت گیا، بے شک تو رہ گئے نقصان میں. کہ کفار کے ساتھ دوستی کو منع کیا گیا تھا، پھر ان سے دوستی اور پھر مرتد ہو گئے، انکار کرنا. آگے اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا. سبحان اللہ. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. یہ صفت جن کی ہے وہ کون ہے؟ اس میں کئی قول ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے اور زکوٰۃ سے منکر ہونے والوں پر جہاد کیا. سبحان اللہ. اور عیاض بن غنم اشعری سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں آئی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی اور ان اقوال میں کچھ منافات نہیں، کیونکہ ان سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے. جی بے شک. سبحان اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا. جی بے شک. صدق